اس دور کے مجاہد ہو آپ پر سلام۔ شیعہ کے اندر ایک گروہ ہے غالی کے نام سے، خوب سنی اس غلو، اکثر شیعہ بھی اس غلو سے دور ہیں، مبرہ ہیں، غلو نہیں کرتے۔ جیسے ائمہ کا، اہل بیت کا مقام حد سے بڑھا کر پیش کرنا، حد سے بڑھا کر اعتقاد رکھنا، خوب یہ سارے نہیں کرتے، ایک گروہ ہے بیچ میں، تاریخ میں بھی رہا ہے، ابھی بھی ہے، سب نہیں کرتے یہ کام۔ اکثر شیعہ غالی نہیں ہیں، معتدل ہیں، اعتدال پر ہیں، جو انہیں اعتقاد توحید کے بارے میں رکھنا چاہیے وہی رکھتے ہیں، جو انہیں اعتقاد رسول اللہ کی نبوت کے بارے میں ہونا چاہیے، انبیاء کے بارے میں، وہ درست اعتقاد رکھتے ہیں، جو اعتقاد ان کا ائمہ کے بارے میں، اہل البیت کے بارے میں ہونا چاہیے وہی عقیدہ رکھتے ہیں، جو اعتقاد ان کا دیگر موضوعات دین میں ہونا چاہیے شیعہ وہی اعتقاد رکھتے ہیں، علماء بھی اور عوام بھی۔ لیکن ایک گروہ ہے محدود، وہ غالی ہے، سارے اس کے پیچھے ہیں کہ غلو گویا زمین کے اوپر منحصر ہے۔ اس گروہ کے اندر نا عزیز من، آپ کی سیاست ساری غالی ہے، آپ کی سیاسی جماعتیں سب غالی ہیں، آپ کے سیاسی لیڈر سارے غالی ہیں، آپ کے حکمران غالی ہیں، آپ کا میڈیا غالی ہے۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں تشیع کے متعلق ایک انہوں نے غلط فہمی اپنے ذہنوں میں جان بوجھ کے پیدا کی ہوئی ہے، خصوصاً وہابیت کی اس تشہیر پر، وہابیت کی تحریک پر، چونکہ انہوں نے وہابیت نے شروع سے ہی شیعوں کو اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا تھا، اور باقی کفار، منافقین، دوسرے تیسرے کسی کو بھی نہیں کہا، صرف شیعوں کو انہوں نے شروع سے اپنی پیدائش سے ہی شیعوں کو ہدف میں رکھا، اور ابھی تک انہی کے اوپر زوم کیا ہوا ہے۔ اور غلو اور تشیع میں سرحد محو کر دیا، مٹا دی ہے، ایسے پیش کیا ہے کہ گویا شیعہ سارے غالی ہیں، کہ یہ ناروا بات ہے، حد درجہ ناروا بات ہے۔ بعض لوگ ہیں بنام تشیع انہوں نے غالی افکار بنائے ہیں، غلو پیش کیا ہے، آج بھی ہیں، تاریخ میں بھی رہیں گے، ان کا انکار نہیں کرتے، لیکن تشیع کے مبانی کی بنیاد پر یہ مسلمان نہیں ہیں۔ دین کے اندر جو غلو کرتے ہیں تشیع کے مبانی کے مطابق یہ مسلمان نہیں ہیں، شیعہ تو دور کی بات ہے۔ لیکن مخالفین تشیع نے عمدن کتابوں میں، تحریروں میں، تاریخوں میں اور تقریروں میں غلو اور تشیع کو مساوی بنا کر پیش کیا ہے۔ یہ خیانت ہے، یہ دیانتداری نہیں ہے۔ شیعہ کے جو اصل اعتقادی مبانی ہیں وہ خالص توحیدی اور بہت ہی اعلیٰ درجے کے خالص توحیدی ہیں۔ یہ بات میں ایک طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ۔ کوئی بھی مدعی ہو، کسی بھی مسلک کا، فرقے کا بندہ، کہ تشیع سے بہتر توحید، تشیع سے بہتر تصور، خالص دینی تصور کسی کے پاس ہے تو وہ پیش کرے، موازنہ کرے، مقایسہ کرے، میدان کے اندر لائے، بات پیش کرے۔ تشیع کے توحیدی اعتقاد چھپے ہوئے تو نہیں ہیں، موجود ہیں، اعتقادی کتابوں میں بھی موجود ہیں، تفسیری کتابوں میں بھی موجود ہیں، حدیث کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ تفسیر میں المیزان شیعہ تفسیر ہے، تفسیر المیزان، اس کو دیکھ لو آپ۔ اعتقاد میں تجرید الاعتقاد ہے، علامہ ہلی کی کتاب، شیخ توسی، خواجہ توسی کی متن کا تفسیر شرح ہے، اسے دیکھ لیں آپ۔ اسی طرح آپ شیخ توسی کی تفسیر ہے، اسے دیکھ لیں تفسیر کے متن کے طور پر، دلیل کے طور پر۔ اور شیخ صدوق کی کتاب ہے حدیث کی التوحید، اسے دیکھ لیں آپ۔ یہ شیعہ کی خالص کتابیں ہیں،
خوب ان میں آ کر توحید دیکھیں، ان میں آ کر مبانی اعتقادی دیکھیں، ایمان بر نبوت دیکھیں، ایمان بر رسالت دیکھیں، ایمان بر خاتمیت دیکھیں، ایمان بر معاد و قیامت دیکھیں، ایمان بر اللہ دیکھیں، توحید دیکھیں، صفات خدا دیکھیں. خوب آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ توحید کیا چیز ہے، تشیع کے خالص مبانی کیا ہیں. آپ نے چند منحرف لوگوں کی تقریریں، کلپس اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور انہیں شیعہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ شیعہ ہیں، اور پھر وہ سن کر آپ پڑھے بغیر، تحقیق کیے بغیر، جستجو کیے بغیر یہ غلط فہمی پھیلا رہے ہو کہ شیعہ اور غالی ایک ہوتے ہیں. نہ خیر، شیعہ اور غالی میں اتنا ہی فرق ہے جتنا مومن اور مشرک میں فرق ہے. یہی افراد جو تشیع کے متعلق آ کر فوراً ان کا ذہن غلو میں چلا جاتا ہے، سیاست میں غلو پر نہیں بولتے، تجارت میں غلو پر نہیں بولتے، اپنی تہذیب میں غلو پر نہیں بولتے، اور خود اپنے غلو پر نہیں بولتے. وہ اپنی شخصیات کے بارے میں جو غلو کرتے ہو، جو ان کی کرامات ذکر کرتے ہو، وہ عقل و شعور مانتی ہے اس چیز کو، تصور کرتی ہے، عقل مانتی ہے ان چیزوں کو جو آپ ذکر کرتے ہو، نامعقول باتیں کرتے ہو. ائمہ اطہار کو مثلا رسول اللہ کا درجہ دے دینا غلو ہے، یہ نبوت کا درجہ دے دینا غلو ہے. یہ ائمہ کا امامت ہے، درجہ امامت ہے، نہ الوہیت کا مقام ہے، نہ نبوت کا مقام ہے، امامت کا مقام ہے. اوصیاء رسول اللہ ہیں، جانشین رسول اللہ ہیں، خلفاء رسول اللہ ہیں. جس طرح عرض کیا کہ تشیع کے صحیح اعتقادی مبانی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، مستند کتابوں میں. ان کے ہوتے ہوئے پھر یہ غلط فہمی پیدا کرنا شیعہ سارے غالی ہیں، ایسے نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ عوام الناس میں غلو پسندی ہے، غلو سے متاثر ضرور ہوتے ہیں، برا نہیں لگتا ان کو غلو. یہ گمراہی ہے، اور یہیں سے گمراہی کا میدان ہموار ہو جاتا ہے. آپ توجہ کریں، غالی کسی چیز کے پابند نہیں ہوتے، غالی اخلاقیات کے پابند نہیں ہوتے. یہ اقتصادی غالی انسانیت کے قائل نہیں ہوتے، اقدار کے قائل نہیں ہوتے، قانون کے معتقد نہیں ہوتے، حاکمیت کے معتقد نہیں ہوتے، صرف اپنے منافع کے چکر میں رہتے ہیں. غالی آسی ہوتا ہے، غالی حدود شکن ہوتا ہے، غالی حد توڑتا ہے. اس لیے غالیوں کے اندر تمام واجبات وہ کالعدم ہیں. غالی نہ اس پر نماز واجب ہے، نہ روزہ واجب ہے، نہ اس پر حج واجب ہے، نہ کوئی دین کی شریعت کے احکام اس پر لاگو نہیں ہوتے. عصیان کا در کھل جاتا ہے. محرمات کو حرام نہیں کہتے. غالیوں کے نزدیک کوئی چیز حرام نہیں ہے جو اللہ نے حرام قرار دی ہے، کیونکہ وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. غالیوں کا اللہ یا عیسیٰ ہے یا عزیر ہیں، اور نہ کہ عیسیٰ و عزیر نے ان کو کہا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ عیسیٰ یہ آپ کی قوم آپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا پروردگار تو گواہ ہے کہ میں انہیں کیا تعلیم دیتا ہوں اور میں انہیں تیری طرف بلاتا ہوں، لیکن یہ اس گمراہی کا شکار ہو گئے ہیں. نہ اس وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا ہے، اس وجہ سے کہ یہ اس غلو کے پیچھے اپنا کاروبار کرتے ہیں. غالی ایمان و اعتقاد کی وجہ سے غالی نہیں ہوتے، مفادات کی خاطر غالی ہوتے ہیں. مثلا ائمہ ہدا کے بارے میں جنہوں نے غلو کیا ہے، جنہوں نے علی اللہ کا تأثر دیا ہے، نہ اس وجہ سے کہ علی سے اتنی محبت تھی، محبت میں یہ غلو نہیں کیا، محبت غلو نہیں کرواتی، مفادات نے غلو کروایا ان سے. یہ دراصل اپنا ٹولہ الگ کر کے ان سے فیسیں، ان سے پیسہ، ان سے وسائل اینٹھنے کے لیے انہوں نے یہ تأثر دیا تاکہ لوگ ان کے گرد، جس طرح آج کے غالی ممبروں کے اوپر، سٹیجوں کے اوپر کیوں غلو کا پرچار کرتے ہیں؟ کیا ان کا عقیدہ ہے؟ نہ، کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے.
ان کا کوئی عقیدہ ہے ہی نہیں ہے، چونکہ جاہل ہیں، نہ یہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں، نہ علی کو اللہ مانتے ہیں. اصلا اللہ کا ان کی الوہیت کا تصور ہی نہیں ہے. یہ کیوں علی اللہ کہتے ہیں؟ چونکہ مجلسیں ملے ان کو، فیسیں ملے ان کو، مفادات کی خاطر یہ کام کرتے ہیں. اور جب غلو کی بات کرتے ہیں تو ظاہر شریعت اٹھا دیتے ہیں. شریعت تو اللہ کی ہے، جن آلہہ کو یہ پیش کرتے ہیں انہوں نے تو شریعت پیش نہیں کی، اس لیے ان کی شریعت میں سب کچھ جائز ہے. عصیان کا در کھل جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے اہل کتاب کو فرمایا کہ اے رسول نے کہہ دیجئے کہ دین میں غلو نہ کرو. رسول اللہ کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ اس غلو کی وجہ سے نہیں مانتے تھے. غالی، ہر امام کے بارے میں ان کے یہ تاثرات رہے ہیں. غلو تاریخ بھر میں رہا ہے. اس طرح کے مفاد پرست رہے ہیں، محدود رہے ہیں. لیکن بعض مغرض قسم کے مصنفین نے، متعصب مصنفین نے، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، خصوصاً ملل و نحل کے نام سے جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، یہ ظلم، یہ گمراہی انہوں نے پیدا کیا ہے کہ غلو کو تشیع کی طرف منسوب کیا ہے. غالی طبقہ تھا محدود، لیکن انہیں تمام امامیہ کی طرف منسوب کر دیا ہے کہ یہ ائمہ کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دیتے ہیں. نہ، تشیع میں ائمہ کو امامت کا درجہ دیتے ہیں، رسول اللہ کو نبوت و رسالت پہ مانتے ہیں فائز، اور اللہ کو الوہیت پہ مانتے ہیں. اللہ کی الوہیت کے قائل ہیں، رسول اللہ کی نبوت و خاتمیت کے قائل ہیں، اور ائمہ کی امامت کے معتقد ہیں اور قائل ہیں، اور شریعت الہی کے پابند ہیں، شریعت رسول اللہ کے پابند ہیں. غالی ہر دور میں رہے ہیں. لیکن ملل و نحل لکھنے والوں نے شاگردان ائمہ کو غالی کہا ہے، رجال حدیث کو غالی کہا ہے، محدثین شیعہ کو غالی کہا ہے. جیسے دو لقب ان کی زبانوں پہ چڑھے ہوتے تھے، نو کے زبان پر، رافضی اور غالی. جو ان شیعہ کا نام آتا تھا یہ کہتے تھے غالی، شیعہ کا نام آتا تھا کہتے تھے رافضی. رافضی کہہ کر اور غالی کہہ کر بغیر تحقیق کے، بغیر مطالعہ کے، بغیر کسی جستجو کے، بغیر شیعہ کی مستند کتاب کا حوالہ دیے، شیعہ عالم کی کسی کتاب کا حوالہ دیے، یہ غلط فہمی ایجاد کرتے تھے. یہ ایک پہلو تھا. ایک پہلو اور جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ اس وقت جو فتنہ تشیع کے اندر جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، MI6 خصوصاً جس فتنے کے ذریعے سے تشیع کو، تاریخ میں بھی چونکہ ایسا رہا ہے کہ غلو کے ذریعے تشیع کو بہت نقصان پہنچایا گیا ہے. غلو کے ذریعے اتنا کسی اور بابت نقصان نہیں پہنچایا گیا جتنا غلو کے ذریعے پہنچایا گیا ہے. آج یہ فتنہ اسی طرح پھر دوبارہ زندہ کیا گیا ہے تشیع کو توڑنے کے لیے، تشیع کے اندر مشکلات کھڑی کرنے کے لیے، جس طرح تاریخ میں ہوتا رہا ہے. تاریخ میں ایک پہلو غلو کا یہ بھی ہے، آپ توجہ کریں کہ تشیع میں غلو کے فروغ کے لیے اور غلو کی ترویج کے لیے جتنا دشمنان تشیع نے سرمایہ لگایا ہے اتنا ان غالیوں نے نہیں لگایا. بنو امیہ نے زیادہ کوشش کی ہے کہ شیعہ کے اندر غلو کا تصور پھیلے. بنو عباس نے زیادہ کوشش کی ہے، اور بعد میں بھی بہت زیادہ کوشش ہے. جس طرح آج MI6 نے سرمایہ لگایا ہے کہ تشیع کے اندر غلو کو زیادہ فروغ دیا جائے، پھیلایا جائے، چونکہ یہ وہ فتنہ ہے تشیع کے اندر گنجائش ہے کہ آسانی سے شیعہ گمراہ ہو سکتا ہے غلو کے ہتھیار سے. باقی ہتھیار شیعہ پر اتنے مؤثر نہیں ہیں. کیوں؟ کہ شیعہ علی کے شیعہ ہیں، اور علی کے امامت کے قائل کو جب علی کی نعوذ باللہ الوہیت بتائی جائے تو یہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ فضیلت نہیں ہے بلکہ یہ رذیلت بیان کر رہے ہیں، یہ صحیح اعتقاد نہیں بیان کر رہے، گمراہی ضلالت بیان کر رہے ہیں. علی اللہ نہیں ہے، علی عبد خدا ہیں، بندہ خدا ہیں، اللہ کی طرف سے منسوب حجت خدا ہیں، رسول اللہ کے وصی ہیں، وہ جانشین ہیں. اس اعتقاد سے ہٹانے کے لیے جو حربہ دشمن، ایک حربہ یہ استعمال کرتا ہے ناسبیت کا، کہ علی علیہ السلام کو اپنے مقام سے ہٹا کر گرا کر پیش کرنا، قالی جس طرح سے قلوب، قلی یعنی مقصد سے پہلے روک دینا. عرب وہ گدھا جو سامان اٹھائے لیکن مقصد تک نہ پہنچائے، راستے میں بیٹھ جائے یا روک دے، اس کو
عرب قالی کہتے تھے، یہ قالی ہے، یعنی یہ وہ ناتوان گدھا ہے جو سامان مقصد تک نہیں پہنچاتا۔ غالی وہ گدھا ہے چموش جو ہدف سے آگے نکل جاتا ہے۔ قالی وہ ناسبی ہے جو علی کو امامت پہ بھی فائز نہیں مانتا، جو علی علیہ السلام کے وہ فضائل بھی نہیں مانتا جو اہل سنت کے ہاں قبول کیے جاتے، ان کو پہ بھی نہیں مانتا۔ دشمن ہے، بغض رکھتا ہے، علی سے بغض رکھتا ہے قالی ناسبی، کہ اس وقت متاسفانہ یہ دونوں چیزیں فروغ پا رہی ہیں، ایک طرف سے غالی اور ایک طرف سے یہ ناسبی بہت تیزی کے ساتھ دشمنان اہل بیت کے متعلق فضیلتیں بیان کرنا اور اہل بیت علیہ السلام کو فراموش کرنا، نظر انداز کرنا، اور معاذ اللہ ان کے مقام کو کم کر کے گھٹا کے پیش کرنا، یہ عمل بھی، ناسبیت کا عمل بھی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، دو کام ہم زمان۔ آپ ورنہ اہل سنت میں کبھی بھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ دشمنان اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہوں، لیکن اس زمانے میں کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے، اس زمانے میں کر رہے ہیں بہت سارے لوگ، کھل کے اظہار کر رہے ہیں دشمنان اہل بیت کے ساتھ، ان کے کرامات ذکر کر رہے ہیں، ان کے فضائل ذکر کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بشارتیں ذکر کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کرامتیں ذکر کر رہے ہیں، لوگ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اہل بیت کا مقام کم کر کے گھٹا کے انہیں معمولی حیثیت سے بھی کم ثابت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایک طرف سے غالی اور ایک طرف سے قالی، امت مسلمہ ان دو فتنوں کی زد میں ہے، یہ ان دو فتنوں سے شدید نقصان، ایک ناسبیت سے اہل سنت کی بنیادیں ہلا رہے ہیں اور غلو سے تشیع کے اندر رکھنا ڈال رہے ہیں۔ ایک فتنی کی رہبری CIA کر رہی ہے اور ایک فتنی کی رہبری MI6 برطانوی ادارہ کر رہا ہے، کہ ان کے دین پر حملہ کر کے ان کے دین کی بنیادوں کو سست کیا جائے۔